الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کورس لیول 1 کے کلاس 6 میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں، اور اس کلاس میں انشاءاللہ ہم الوان یعنی رنگوں کے بارے میں، اسی طریقے سے الطعام و شراب کھانے اور پینے کے بارے میں جو تفصیل ہے اس کو جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے ہوم ورک کے طور پر بتایا تھا کہ یہ جو معلومات ہمارے سامنے میں ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ استمع وذلل الحروف، کہ اسے غور سے سنو اور حروف کو رنگین کرو یا پھر اس پہ قلم چلاؤ۔ تو جب ہم رنگین کرتے ہیں اور اس پہ قلم چلاتے ہیں تو ویسے ہی ہم کو لکھنا آتا ہے۔ تو اس میں ہے الحمدللہ، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ العلم نور، العلم نور، علم روشنی ہے۔ ان شاء اللہ، ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ کچھ لوگ انشاء اللہ لکھتے ہیں، انشاء نون کو شین میں ملا کر لکھتے ہیں، جو غلط ہے۔ انشاء کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، تو انشاء اللہ، اللہ کو پیدا کرنا، معنی بھی بہت بدل جاتا ہے۔ اسی لیے ان الگ لکھنا چاہیے اور شاء اللہ، ان شاء اللہ لکھنا چاہیے۔ تو ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ جب ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ اس کے بعد من جد وجد، من جد وجد، من جس نے، جد کوشش کی، وجد پا لیا۔ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، یعنی جو کوشش کرتا ہے اس کو اس کا پھل ملتا ہے۔ من جد وجد۔ ومن زرع حصد، ومن زرع حصد، زرع کھیتی کی، زرع کھیتی کرنا، جس نے کھیتی کی، حصد اس نے کاٹا۔ جو کھیتی کرتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ تو ومن زرع، جس نے کھیتی کی، حصد، حصد اس نے کاٹا۔ تو جس نے کھیتی کی اس نے کاٹا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کوئی چیز بھلی لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تبارک اللہ بھی کہنا چاہیے۔ ممتاز، ممتاز، ایکسیلنٹ، ممتاز بہت اچھا۔ تو یہ جو حروف ہیں انہیں لکھنا ہے اور ان کو کلر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تدریب خط، یعنی وہی جو حروف ہیں ان حروف کو یہاں پہ لکھ کر کے ہمیں بھیجنا تھا۔ بہت کم بھائیوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ گزارش آپ سب سے کی جاتی ہے کہ ہمیں لکھ کر کے بھیجیے، یہ ہوم ورک رہے گا آپ لوگوں کا۔ آگے ہم لوگ پڑھیں گے الطعام والشراب، الوحدہ الثانیہ، الوحدہ الثانیہ، دوسرا یونٹ۔ الطعام، الطعام، الطعام کھانا، والشراب اور پینا۔ طعام اسی سے مطعم ہوتا ہے، مطعم یعنی کھانے کی جگہ، یعنی ہوٹل، مطعم، مطعم۔ اور الشراب پینا، اسی سے مشروب آتا ہے، یعنی پینے کی چیز۔ تو طعام کھانے کی چیز اور شراب پینے کی چیز۔ الطعام والشراب، کھانا اور پینا، کھانا اور پینا۔ الطعام والشراب۔ الدرس الاول، پہلا درس، پہلا سبق۔ الالوان، الالوان یہ لون کی جمع ہے، لون کی پلرل ہے۔ الالوان، لون رنگ کو کہتے ہیں، الوان رنگیں، بہت سارے رنگ، الالوان بہت سارے رنگ، الالوان۔ استمع ثم ردد، استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ۔ البالون احمر، البالون احمر، البالون احمر، غبارہ، البالون غبارہ، احمر ریڈ کلر کا ہے، لال ہے۔ البالون احمر، غبارہ
ریڈ کلر کا ہے، البالون احمر، احمر، غبارہ ریڈ کلر کا ہے، الورق، الورق اخضر، الورق اخضر، پیپر اور پتا بھی معنی ہوتا ہے، الورق پتا، اخضر ہرے کلر کا ہے، پتا ہرا ہے، الارنب، الارنب ابیض، الارنب ابیض خرگوش سفید ہے، الورد بنفسجی، الورد، الورد کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، الورد گلاب کا پھول، بنفسجی، بنفسجی، بنفسجی یعنی جامنی کلر کا، جامن جانتے ہوں گے آپ، جامن، تو بنفسجی جامنی کلر کا یعنی جامنی رنگ کا، جامنی کلر، البالون احمر غبارہ لال کلر کا ہے، الورق اخضر پتا ہرا ہے، الارنب ابیض خرگوش سفید ہے، الورد بنفسجی گلاب کا پھول جامنی کلر کا ہے یا جامنی ہے، جامنی ہے، ھذا البالون احمر یہ غبارہ لال ہے، ھذا الورق اخضر یہ پتا ہرا ہے، ھذا الارنب ابیض، ھذا الارنب ابیض یہ خرگوش سفید ہے، ھذا الارنب ابیض، ھذا الورد بنفسجی، ھذا الورد بنفسجی یہ پھول یا گلاب کا پھول جامنی کلر کا ہے، جامنی رنگ کا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں ما لون البالون، ما لون البالون، ما یعنی کیا، لون رنگ، البالون غبارہ، غبارے کا رنگ کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے، لون البالون احمر، لون البالون احمر غبارہ کا رنگ، غبارہ کا رنگ لال ہے، ما لون الورق، ما لون الورق پتے کا رنگ کیا ہے، لون الورق اخضر، لون الورق اخضر پتے کا رنگ ہرا ہے، ما لون الارنب، ارنب خرگوش، خرگوش کا رنگ کیا ہے، ما لون الارنب، لون الارنب ابیض، لون الارنب خرگوش کا رنگ، لون الارنب ابیض خرگوش کا رنگ سفید ہے، ما لون الورد، ما لون الورد، ما لون الورد یعنی گلاب کے پھول کا رنگ کیا ہے، لون الورد، لون الورد بنفسجی گلاب کا پھول جامنی کلر کا ہے، گلاب کا پھول جامنی کلر کا ہے۔ تو ہم نے اس میں رنگ کے بارے میں پڑھا ہے اور اسے پریکٹس بھی کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مفردات الالوان، رنگوں کے ورڈز سے، رنگوں کے الگ الگ جو ورڈز ہیں وہ ورڈز سے رنگ کے ساتھ یہاں پر دکھائے گئے ہیں۔ استمع ثم ردد غور سے سنو پھر دہراؤ، احمر، احمر، احمر یعنی ریڈ کلر، احمر ریڈ کلر، اصفر، اصفر پیلا کلر، پیلا کلر، اصفر پیلا کلر، برتقالی، برتقالی اورنج،
ऑरेंज कलर या संतरी कलर, बुर्तकाली संतरी कलर, अहमर लाल, असफर पीला, बुर्तकाली ऑरेंज, ऑरेंज या संतरी, अजरक, अजरक नीला, अजरक नीला, अजरक नीचे में भी है नीला, अजरक नीला, अजरक नीला, अहमर लाल, अहमर लाल, बनफसजी, बनफसजी, बनफसजी अभी हमने जाना जामुनी कलर, बनफसजीयुन जामुनी कलर यानी जामुन के रंग का कलर, अजरक नीला, असफर पीला, असफर पीला, अखदर हरा, अखदर हरा, अखदर अखदर हरा, अस्वद काला, अस्वद काला, अस्वद काला, अबियब, अबियब सफ़ेद, अबियब सफ़ेद, रेमादी, रेमादी, रेमादी सुरमई यानी सुरमा के रंग का, सुरमई मटियाला जिसको हम कहते हैं, सुरमा के रंग का, रेमादी, हाँ गरे, गरे कलर, बिल्कुल गरे कलर, बिल्कुल सही मत। अबियब, अबियब सफ़ेद, अबियब सफ़ेद, अहमर लाल, अहमर लाल, वर्दी गुलाबी, वर्दी गुलाबी यानी गुलाब के रंग का, वर्दी, वर्दी गुलाबी। तो अहमर, असफर, बुर्तकाली, अजरक, अहमर, बनफसजी, अजरक, असफर, अखबर, अस्वद, अबियब, रेमादी, अबियब, अहमर, वर्दी। आगे देखिए, अकमिल अलजुमल अत्तालिया, अकमिल अलजुमल, अकमिल मुकम्मल करो, अलजुमल अत्तालिया आने वाले जुमलों को, आने वाले जुमलों को मुकम्मल करो, अकमिल अलजुमल अत्तालिया, अहमर, असफर, अबियब, अस्वद, बुर्तकाली, हाज़ल लौनु, ये क्या है बता सकते हैं? हाज़ल लौनु कौन बताएंगे? अहमरु, हाँ हाज़ल लौनु अहमरु, हाज़ल लौनु, हाज़ल लौनु बुर्तकाली, बहुत अच्छा, हाज़ल लौनु अबियदो, बहुत अच्छा, अबियदो, बहुत अच्छा, हाँ अबियदो, हाज़ल लौनु अस्फरो, हाँ हाज़ल लौनु अस्फरो, हाज़ल लौनु अस्फरो, हाज़ल लौनु अस्फरो। तो इस अंदाज़ में हमें ये रंग को जानना है। यहाँ पे ये समझना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं रंगों में कि मुज़क्कर के लिए तो इस अंदाज़ में इस्तेमाल होंगे, लेकिन अगर उसी को फीमेल के लिए बनाएं, मुअन्नस के लिए बनाएं ना, तो वर्ड्स ज़रा बदल जाते हैं। जैसे अलवरक़ु अहमरो, पेपर लाल है, अल कासो अबियदो, गिलास सफ़ेद है, अल कासो अबियदो, अल जिहाज़ो अस्वदो, मोबाइल काला है। तो ये मुज़क्कर के लिए है, लेकिन अगर हम मुअन्नस के लिए बनाएं यानी औरत के लिए बनाएं, मुअन्नस के लिए इसका इस्तेमाल हो, तो ज़रा लफ्ज़ की तरतीब में फ़र्क आ जाता है। यहाँ पर हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी लफ्ज़ कैसे समझ में आएगा कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है या फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहले नंबर पर किसी लफ्ज़ के लास्ट में ता मरबूता अगर है, क्या ता मरबूता, ता लगी हुई है, जैसे फ़ातिमतो, फ़ातिमतो के लास्ट में ता है, बैज़तुन, बैज़तुन के लास्ट में ता है, बैज़तुन। तो जिस लफ्ज़ के लास्ट में ता मरबूता हो वो लफ्ज़ मुअन्नस का होगा। तो जब हम ये कलर्स मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा?
اس کے کچھ ورڈز جو ہے نا بدل جاتے ہیں. جیسے الفدتو کا معنی ہوتا ہے سونا، اور الفدتو کے لاسٹ میں کیا ہے؟ تا مربوطہ ہے. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ الفدتو مؤنث ہے عربی لفظ میں. تو الفدتو حمراء، حمراء، صفراء، زرقاء، حمراء، خضراء، صفراء، سوداء، بیضاء، بیضاء. تو الف ممدودہ اور حمزہ لاسٹ میں لفظ کے ملا کر کے مؤنث بنا دیتے ہیں. تو احمر سے حمراء بن جائے گا، اصفر سے صفراء بن جائے گا، ازرق سے زرقاء بن جائے گا، احمر سے حمراء بن جائے گا، اسود سے سوداء بن جائے گا، ابیض سے بیضاء بن جائے گا. اب مثال کے طور پر ہم کسی بھی لفظ کو جو مؤنث ہے ہم بولنا چاہیں تو ہم کہیں گے حمراء، صفراء، بیضاء، سوداء. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ورڈز ہیں کہ اس میں رنگ میں ہی کہ الف اور حمزہ ممدودہ کے ساتھ مؤنث نہیں بنتا، بلکہ بغیر حمزہ اور الف ممدودہ کے صرف تا مربوطہ لگا دینے سے، جیسے بنفسجیۃ، بنفسجیۃ. بنفسجی کا معنی کیا بتایا ہم نے؟ بنفسجی کا معنی ہم نے بتایا جامونی. تو جب ہم مؤنث کے لیے استعمال کریں گے تو بنفسجیۃ تا مربوطہ لگا دیں گے بس. اسی طریقے سے رمادیٌ کو اگر مؤنث استعمال کریں گے تو رمادیۃ لگا دیں گے. اسی طرح سے وردیٌ کو مؤنث استعمال کریں گے تو وردیۃ لگا دیں گے. اسی طریقے سے ذہبی، سنہرا کلر، اس کو مؤنث استعمال کریں گے تو ذہبیۃ لگا دیں گے. اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ کلرز ہیں جو یہاں پہ نہیں بتائے گئے ہیں، جیسے ذہبی، ذہبی، ذہبی یعنی سونے کا کلر، ذہبی. الذہب ذہبی، سونا سونے کے کلر کا ہوتا ہے. یا الکأس ذہبی، یہ گلاس جو ہے نا سونے کے کلر کا ہے. الذہبی، الذہبی. فضی، فضی، فضی بھی ہوتا ہے ایک رنگ، فضی یعنی چاندی کے کلر کا، چاندی کے کلر کا. فضیٌ یعنی چاندی کے کلر کا ہے. اسی طریقے سے کلر میں کبھی کبھار ہلکا کلر ہوتا ہے اور کبھی کبھار گہرا کلر ہوتا ہے. تو اگر ہلکا کلر ہے تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے فاتح. احمر فاتح، احمر فاتح، فاتح مطلب ہلکا، ہلکا لال. ازرق فاتح، ہلکا نیلا. اس کے مقابلہ میں غامق آتا ہے، غامق مطلب بہت گہرا، جیسے احمر غامق، احمر غامق یعنی بہت زیادہ ریڈ، بہت زیادہ ریڈ. تو احمر غامق اس کو کہیں گے. اصفر غامق بہت زیادہ پیلا، اصفر غامق بہت گہرا پیلا. اسود غامق بہت زیادہ کالا، اسود، اسود غامق. تو غامق کہتے ہیں بہت گہرا کو، بہت زیادہ کلر کو، اور فاتح کہتے ہیں ہلکا کلر کو. تو جو کلر ہلکا ہو تو اس کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کر کے ہم کہیں گے، جیسے احمر فاتح، ہلکا لال. احمر غامق گہرا، گہرا ریڈ کلر کا، گہرا ریڈ کلر کا. تو گویا کہ فاتح اور غامق لفظ استعمال کر کے ہم رنگ کے کلر کو بیان کرتے ہیں کہ کلر زیادہ ہے یا کلر بہت ہلکا ہے. اگر کلر ہلکا ہے تو احمر فاتح کہیں گے، اصفر فاتح کہیں گے، ازرق فاتح کہیں گے، ابیض فاتح کہیں گے. اور کلر بہت گہرا ہے تو ہم کہیں گے اسود غامق، ازرق غامق، احمر غامق. تو یہ تفصیل رہی اس حوالے سے کلر کے بارے میں. اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی جان لیا کہ اگر اسی لفظ کو مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہو تو احمر کی بجائے حمراء کہیں گے. بنت حمراء، فدۃ حمراء، یا طاولۃ حمراء. طاولہ کے لاسٹ میں تا مربوطہ ہے
تو طاولہ کیا ہو گیا؟ مؤنث ہو گئی۔ تو کوئی بھی لفظ اگر اس کے لاسٹ میں تا مربوطہ ہو، تا ملی ہوئی ہو، تو وہ لفظ مؤنث سمجھا جائے گا، اور اس کے رنگ کو اگر بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں احمر نہیں کہیں گے، طاولۃ طاولۃ احمر غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاولۃ کے لاسٹ میں مؤنث کی پہچان لگی ہوئی ہے، اس ناحیہ سے طاولۃ حمراء، طاولۃ زرقاء، طاولۃ صفراء، طاولۃ بیضاء، طاولۃ سوداء، طاولۃ خضراء، ایسے استعمال کریں گے۔ آگے جو ہے نا ہم لوگ چلتے ہیں، اس میں تدریبات ہے۔ تدریبات میں یعنی ایکسرسائز، تدریبات میں ہم دیکھتے ہیں کئی باتیں اس میں سیکھنے کو ملیں گی ہمیں۔ ضع رقم الکلمہ تحت السورہ، ضع یہ آرڈر کا لفظ ہے، ضع رکھو، ضع رکھو، ضع رکھو، ضع رقم الکلمہ کلمہ کے نمبر کو، یہ جو یہاں پہ نمبرات ہیں نیچے میں نمبرات رکھنے ہیں، ادھر کلمہ آ رہا ہے، یہ کلمہ آ رہے ہیں اور اس میں نمبر ڈالے گئے ہیں، نمبر 1 اہلاً، نمبر 2 صح، نمبر 3 ہونا، نمبر 4 اینا، نمبر 5 من فضلک، نمبر 6 خطا، نمبر 7 آصف، نمبر 8 بیکم۔ یہ نمبر ڈالے گئے ہیں، ان لفظوں کے نمبرات کو یہاں پہ ڈالنا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیا گیا ہے یہ اشارہ، یہ اشارہ کیا ہے؟ سوال ہے آئینہ کا، ہے نا، آئینہ کا سوال ہے، آئینہ یعنی کہاں؟ دیکھیں نمبر 4 آئینہ یعنی کہاں، گویا کہ اشارہ کے ذریعہ پہچاننا ہے کہ یہ لفظ کیا بتا رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے، آئینہ کہاں۔ من آئینہ انت، آپ کہاں سے ہے، من آئینہ انت، آپ کہاں سے، آئینہ یعنی کہاں، آئینہ کہاں، این الجہاز، این الجہاز، این النقال، این الکاس، کاس یعنی گلاس، گلاس کہاں ہے، این احمد، احمد کہاں ہے، این فاطمہ، فاطمہ کہاں ہے، این کہاں، این کہاں۔ تو اس لفظ میں کیا لگے گا؟ سوال ہے گویا کہ، تو ان ورڈس میں سے اینا لگے گا، کیونکہ اینا یہ سوال بتا رہا ہے کہ وہ گویا کہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر اشارہ کر رہا ہے کسی چیز کا، ہیئر، ہیئر دیا گیا ہے، ہیئر یعنی یہاں، ہیئر یعنی یہاں، تو یہاں کے ورڈس میں سے کون سا مناسب ہو سکتا ہے؟ ہونا مناسب ہو سکتا ہے، ہونا، ہونا ایک لفظ ہوتا ہے ہونا، اور ایک لفظ ہوتا ہے ہوناک، ہونا یعنی یہاں اور ہوناک وہاں۔ جیسے ہم کہیں گے ہونا بیتی، یہاں میرا گھر ہے، ہونا بیتی یہاں میرا گھر ہے، وہ ہونا کا دوامی، وہاں میری ڈیوٹی ہے، ہونا یہاں قریب کے لیے، اور ہونا کا دور کے لیے، ہونا کا دور کے لیے، ہونا کا دوامی، ہونا قریب کے لیے یہاں، اور ہونا کا وہاں، یہاں وہاں، تو یہاں کے لیے ہونا اور وہاں کے لیے ہونا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب ہم دیکھیں اشارہ ہے ہیئر کا، اشارہ کر رہے ہیں، تو گویا کہ 3 نمبر یہاں پہ آئے گا، 3 نمبر یہاں پہ آئے گا، ہیئر یعنی ہونا۔ اچھا، یہ لفظ جو ہے نا بتا رہا ہے غلطی کو واضح کر رہا ہے، غلطی بتا رہا ہے، تو اس ناحیہ سے اس میں سے کون سا لفظ سے استعمال ہوگا؟ خطا، 6 نمبر کا لفظ خطا۔ ھذا نقال، خطا، ھذا منقال، ھذا کأس، ھذا کأس، خطا، خطا کیونکہ غلط ہے، خطا، خطا۔ اسی طریقے سے یہ لفظ جو ہے نا، یہاں پہ دکان دکھ رہی ہے، سامان بیچا جا رہا ہے، تو یہاں کے ورڈس میں سے کون سا ورڈ مناسب ہوگا؟ بیکم، بیکم کتنے میں، کیونکہ سوال پوچھا جا رہا ہے یہاں پر کہ سامان بیچ رہے ہیں تو فلاں سامان کتنے میں ہے، کم، بیکم کتنے میں۔ ایک دکان ہے جس میں سامان رکھا ہوا ہے، بیچنے کی چیزیں ہیں، اور سوال بھی ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں پہ بیکم آئے گا، کتنے میں، بیکم، بیکم الکاس،
بکم النقال، بکم یعنی کتنے میں، بکم کتنے میں، بکم کتنے میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مصافحہ ہو رہا ہے۔ مصافحہ میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا استقبال ہوتا ہے، تو اس میں ایک لفظ ہے اہلاً، ایک لفظ ہے اہلاً۔ اہلاً یعنی ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں، اہلاً ہم آپ کا ویلکم کہتے ہیں، اہلاً ویلکم۔ تو گویا کہ یہاں پہ ایک نمبر کا لفظ آئے گا اہلاً، اور اس کا جواب کیسے دیں گے؟ اگر کوئی کہتا ہے اہلاً تو اس کا جواب دیں گے اہلاً بکا، یا کہیں گے حیاک اللہ، حیاک اللہ، حیاک اللہ، اہلاً بکا یا حیاک اللہ۔ کوئی بھی آدمی آتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کہے گا یا ہلا یا اہلاً، ہلا، ایسے عام طور پر بولتے ہیں، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، تو جواب دینا چاہیے اہلاً بکا یا حیاک اللہ۔ تو اہلاً یہاں پر مصافحہ دراصل اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں پر ایک نمبر کا لفظ اہلاً استعمال ہوگا۔ اچھا، ادھر جو ہے نا اشارہ ہے دراصل صحیح کا، ہے نا، صحیح کا اشارہ ہے، تو 2 نمبر کا لفظ صح استعمال ہوگا، صح، صح۔ اچھا، یہاں پر سوری ہے، سوری، سوری، سوری میں کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ ادھر آصف، آصف، آصف استعمال ہوگا۔ آصف یعنی میں سوری جس کو ہم بولتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں آصف، میں معذرت چاہتا ہوں آصف، سوری۔ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں آصف، کسی بھی معاملے میں کچھ ہلکی سی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں کہنا چاہیے آصف، اور اس کا جواب لا تقلق، لا تقلق، لا بأس، مسموح، اسمحک، اس انداز میں ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں، لا تقلق، مسموح، انا اسمحک، اسامحک، اس طرح سے کچھ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ تو آصف سوری کے معنی میں ہوگا، گویا کہ یہاں پر 7 نمبر آئے گا، سوری 7 نمبر آئے گا۔ پلیز، پلیز ایک لفظ رہ گیا ہے یہاں پہ 5 نمبر کا، پلیز گویا کہ من فضلک، من فضلک، من فضلک براہ کرم، من فضلک براہ کرم، پلیز، من فضلک پلیز براہ کرم، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت براہ کرم، لو سمحت براہ کرم، من فضلک کا دونوں لفظ بالکل اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایک ادب میں آتا ہے کہ ہم کسی سے کچھ سوال کرتے ہیں تو ہم کہیں من فضلک اریدو کتابا، من فضلک اریدو کأسا، براہ کرم میں ایک گلاس چاہتا ہوں، من فضلک اریدو جہازا للاتصال، من فضلک براہ کرم میں موبائل چاہتا ہوں فون کرنے کے لیے، من فضلک، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت یا من فضلک، لو سمحت اریدو کأسا، لو سمحت اریدو کتابا، لو سمحت اریدو قلما، تو لو سمحت یا من فضلک، من فضلک اریدو قلما، من فضلک اریدو کتابا، من فضلک اریدو کرسیا، من فضلک، من فضلک، تو پلیز، پلیز کے معنی میں من فضلک۔ تو گویا کہ یہ جو تدریبات ہیں، ایکسرسائز ہیں، ان میں ہمیں ورڈس جو مناسب ہو سکتے ہیں، ورڈس دیکھ کر کے نیچے کے ورڈس میں سے مناسب ورڈ ہمیں نمبر ان کے ڈالنے ہیں۔ تو اہلاً، صح، ہونا، اینا، من فضلک، خطا، آصف، بیکم، آصف، بیکم۔ اس کے بعد جو ہے آگے کے ورڈس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے ضع رقم الکلمہ تحت الصورہ، ضع رقم الکلمہ تحت الصورہ، یعنی نیچے میں جو فوٹوز ہیں، فوٹوز کے نیچے، فوٹوز کے نیچے اس کلمہ کے ورڈس کے جو نمبر ہیں وہ ڈالنے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ جو پہلا فوٹو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پیتزا ہے، پیزا، پیزا اس کو ہم بولتے ہیں، عربی میں پیتزا لکھتے ہیں، پیتزا، پیتزا یعنی پیزا، پیتزا، یہ 5 نمبر کا یہاں پہ آئے گا، پیتزا۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ الباس، باس، باس ہے، تو یہ 1 نمبر کا آئے گا۔ اور یہ کیا ہے؟ تینس، تینس،
ٹینس جو کھیلتے ہیں، تینس سے 6 نمبر کا تینس آئے گا۔ اچھا یہ کیا ہے؟ بیرجر یعنی برگر، بیرجر یہ 3 نمبر کا یہاں پہ آئے گا، بیرجر برگر جو ہم کھاتے ہیں برگر، بیرجر اس کو لکھتے ہیں عربی میں بیرجر۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ہے شارٹ، تو گویا کہ یہ 2 نمبر کا آئے گا، شارٹ۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ 7 نمبر کا آئے گا، سنیما 7 نمبر کا، یہ سنیما یہاں پہ 7 نمبر کا آئے گا۔ اچھا یہ کیا ہے؟ بالون یہ 4 نمبر کا آئے گا۔ اور یہ کیا ہے؟ کباب 8 نمبر کا آئے گا، کباب۔ تو اسے ہمیں بنانا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دائرہ حول الحرف الذي تسمعه، جو حرف آپ سن رہے ہیں اس کے نیچے سائیکل ڈالیے، ایک دائرہ ڈالیے، گول دائرہ ڈالیے۔ اچھا اس میں ہم سن نہیں رہے ہیں لیکن پروناؤنسیشن اصل میں صحیح کرنا ہے، سین اور صاد، سین صاد، س یعنی پروناؤنسیشن تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جب ہم صحیح پروناؤنسیشن کرتے ہیں نا تو دونوں میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ س اور سو، سین اور صاد، سین اور صاد، سین اور شین، سین اور شین، دال اور بعد، دال اور بعد، ہا اور ہا اور ہا، سین اور صاد، سین اور صاد، ہا اور ہا، دال اور بعد، دال اور بعد، ہا اور دال اور بعد، دال اور بعد، سین اور شین، سین اور شین۔ تو یہ ایسے ورڈز دیے گئے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم پروناؤنسیشن کرتے ہیں تو دونوں میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ تو اس پروناؤنسیشن کو سمجھنے کے لیے 2 مناسب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ورڈز رکھے گئے ہیں تاکہ پروناؤنسیشن کو ہم صحیح کر سکیں۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، دوسرا پارٹ، الطعام والشراب، کھانا اور پینا، کھانا اور پینا۔ استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ، استمع غور سے سنو، ثم پھر ردد دہراؤ۔ ایک ہوتا ہے اسمع سنو اور ایک ہوتا ہے استمع۔ اسمع کا معنی ہوتا ہے سننا، اسمع سنو، استمع غور سے سنو، دونوں میں یہی فرق ہے۔ اسمع یا ولد سنو اے بچے، اسمع یا رجل سنو اے آدمی، استمع یا رجل غور سے سنو اے آدمی، استمع یا ولد غور سے سنو اے بچے، اے لڑکے۔ تو استمع غور سے سنو، ثم ردد پھر دہراؤ، ردد دہراؤ۔ الفطور فی الصباح، الفطور، فطور ایک ہوتا ہے فطور اور ایک ہوتا ہے فطور۔ فطور اور فطور میں کیا فرق ہے؟ فطور کے معنی ہوتا ہے ناشتہ، الفطور ناشتہ، الفطور فی الصباح صبح میں ناشتہ، الفطور۔ لیکن فطور جب ہم کہیں گے نا، فطور فا کے ضمہ کے ساتھ، فا پہ پیش ڈال کر فطور، تو یہ کھانے کے عمل کو
بتائے گا. یعنی جیسے ہم بولتے ہیں نا فطور، جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو اس کو فطور کہیں گے، روزہ کھولنے کو فطور کہیں گے. لیکن جو سامان ہوتا ہے کھانے پینے کا، ناشتے کے وقت میں جو سامان ہوتا ہے اس کو دراصل فطور کہتے ہیں. جیسے ناشتہ ہے تو اس کو فطور کہیں گے، لیکن کھولنے کو فطور کہیں گے. کھولنے کو فطور، جیسے روزہ کھولنا تو فطور کہیں گے، لیکن ناشتہ کرنے کو فطور کہتے ہیں. فطور، الفطور فی الصباح، صبح میں ناشتہ. فی الفطور، فی الفطور نہیں کہیں گے. اگر فطور کہتے ہیں تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ فطور کہتے ہیں روزہ کھولنے کو، یہ ہے فطور. فی الفطور آکلو الجبن، فی الفطور آکلو الجبن والخبز والزبد واشرب الحلیب. فی الفطور ناشتے میں، فی یعنی میں، فی البیت گھر میں، فی المکتب آفس میں، فی الفطور ناشتے میں، فی الفطور ناشتے میں، آکلو میں کھاتا ہوں، آکلو میں کھاتا ہوں یا میں کھاتی ہوں. آکلو عورت بھی آکلو کہے گی. تاکلو تم کھاتے ہو، یاکلو او کھاتا ہے. تاکلو تم کھاتے ہو، یاکلو او کھاتا ہے. فی الفطور آکلو ناشتے میں میں کھاتا ہوں. کیا کھاتا ہوں؟ الجوبانا، الجوبانا میں کھاتا ہوں پنیر، الجوبانا پنیر. والخبز اور روٹی، الجوبانا پنیر، والخبز روٹی، والزبد مکھن، مکھن. الجبنہ پنیر، الخبز روٹی، اور الزبد مکھن، الزبد مکھن. آکلو الجبن والخبز والزبد میں کھاتا ہوں پنیر، روٹی اور مکھن. واشرب الحلیب، واشرب الحلیب اور پیتا ہوں الحلیب دودھ، اور پیتا ہوں دودھ. آکلو و اشربو، آکلو کھاتا ہوں، اشربو پیتا ہوں. یا کولو او کھاتا ہے، تا کولو تم کھاتے ہو، آ کولو میں کھاتا ہوں. اشربو میں پیتا ہوں، یشربو او پیتا ہے، تشربو تم پیتے ہو، تشربو تم پیتے ہو. تو فی الفطور آکلو الجبن والخبز والزبد، میں ناشتہ میں کھاتا ہوں پنیر، روٹی اور مکھن. واشرب اور پیتا ہوں الحلیب، الحلیب، الحلیب دودھ ہے. تو یہ جملہ بہت ہی مناسب جملہ ہے، بہت ہی پوائنٹس والا جملہ ہے، اور اس سے ہم کو عربی بولنا آئے گا کہ آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں. فی الفطور آکلو الجبن والخبز والزبد، آکلو الجبن والخبز والزبد، اور پیتے کیا ہیں؟ واشرب الحلیب، واشرب الحلیب، واشرب الحلیب دودھ پیتا ہوں. واشرب الشای، چائے بھی ہو سکتا ہے، واشرب الشای چائے پیتا ہوں. واشرب الحلیب لیکن ناشتے میں دودھ پیتا ہوں اس لیے واشرب الحلیب. اقرأ ثم اکتب، پڑھو، اقرأ پڑھو، ثم پھر اکتب، اکتب لکھو، اکتب لکھو. الفطور فی الصباح، الفطور ناشتہ، فی یعنی میں،
الصباح صبح. اچھا، فی، من، علی، عن، یہ ایسے ورڈز ہیں جن کو حروف جار کہا جاتا ہے. یعنی جب یہ ورڈز کسی لفظ سے پہلے آئیں گے نا، ایسے لفظ کے بعد والا جو حرف ہوگا نا اس پہ زیر آ جائے گا. جیسے ہم کہیں گے فی الفطور، فی الفطور، فی الفطورو نہیں کہیں گے، فی الفطورہ نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے فی الفطورہ یا فی الفطورو؟ اس لیے کہ فی آ گیا ہوا ہے. تو یہ ایسے ورڈز ہیں جو اپنے بعد والے لفظ کو زیر دیتے ہیں. اسی لیے یہ 17 ورڈز ہیں جن کو حروف جار کہا جاتا ہے. یہ بعد کی بات ہے جس کو ہم قاعدے میں سیکھیں گے. لیکن یہ ورڈز جب اپنے آتے ہیں نا کسی لفظ سے پہلے تو اس لفظ کو زیر دیتے ہیں. تو فی الصباح کہیں گے، الفطور فی الصباح، فی الصباح نہیں کہیں گے، فی الصباح نہیں کہیں گے، بلکہ فی الصباح کہیں گے. الفطور فی الصباح، صبح میں ناشتہ. الفطور فی الصباح، صبح میں ناشتہ. پڑھو پھر لکھو، تو اسے لکھنا بھی ہے. اچھا، اب مشق کرنا ہے. فی الفطور، فی الفطور آکل الجبن والخبز والزبد. فی الفطور آکل الجبن، میں کھاتا ہوں پنیر، والخبز اور روٹی، والزبد اور مکھن. فی الفطور آکل الجبن والخبز والزبد. فی الفطور آکل الجبن والخبز والزبد، میں ناشتہ میں کھاتا ہوں پنیر، روٹی اور مکھن. واشرب الحلیب، واشرب الحلیب، واشرب الحلیب، واشرب اور پیتا ہوں دودھ ہے. اکمل، مکمل کرو. فی الفطور آکلو، فی الفطور ناشتہ میں، آکلو کیا کھاتا ہوں، الجبن، یہاں پہ لکھنا ہے الجبن. والخبز والزبد، والزبد، والخبز والزبد، یا ایک ہی لفظ لکھ سکتے ہیں والخبز بس. واشرب الحلیب، یہاں پہ حلیب لکھنا ہے، واشرب الحلیب. اچھا، اس میں اشرب میں پیتا ہوں، آکلو میں کھاتا ہوں. اگر تم کے لیے استعمال ہو تو کیا ہوگا، فی الفطور تأکل الجبن والخبز والزبد وتشرب الحلیب. تم ناشتے میں تأکل الجبن پنیر، والخبز اور روٹی، والزبد اور مکھن کھاتے ہو، وتشرب الحلیب اور پیتے ہو کیا، دودھ. اچھا، وہ کے معنی میں فی الفطور یاکلو، یاکلو وہ کھاتا ہے، جیسے یاکلو احمد، فی الفطور یاکلو احمد الجبن والخبز والزبد ویشرب الحلیب، ویشرب الحلیب اور پیتا ہے دودھ. تو اس کو بھی استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. آکولو میں کھاتا ہوں، اشربو میں پیتا ہوں، تاکولو تم کھاتے ہو، تشربو تم پیتے ہو، یاکولو او کھاتا ہے، یشربو او پیتا ہے. تو یہاں پہ ہم متکلم کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں. انا آکولو میں کھاتا ہوں، انا اشربو میں پیتا ہوں. تو فی الفطور آکولو، آکولو الجبن والخبز والزبد واشرب الحلیب. مفردات الطعام والشراب، کھانے پینے کے ورڈ سے جو استعمال ہوتے ہیں وہ اس میں دیے گئے ہیں. استمع ثم ردد،
غور سے سنو پھر دہراؤ. قہوہ، قہوہ یعنی کافی، قہوہ یعنی کافی، قہوہ عربی میں کافی کو کہتے ہیں قہوہ. شائی، شائی، شائی چائے، چائے کو عربی میں شائے کہتے ہیں، چائے عربی میں شائی. حلیب دودھ، حلیب دودھ، حلیب دودھ. خبز، خبز یعنی روٹی، خبز روٹی. دجاج، دجاج یعنی چکن، دجاج چکن. سمک، سمک، سمک مچھلی، سمک مچھلی. لحم، لحم یعنی گوشت، لحم گوشت. سمک مچھلی، لحم گوشت. بسکویت غلط لکھا ہوا ہے، بسکت، اصل میں بسکویت لکھا جاتا ہے عربی زبان میں لیکن پڑھا جاتا ہے بسکت، 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 بسکت پڑھا جاتا ہے بسکت، بسکت. اور اپنی زبان میں ہم بولتے ہیں بسکٹ، بسکٹ، بسکٹ. تو عربی میں بسکت، بسکت ٹا نہیں آتی اس لیے اس کو ہم بسکت کہتے ہیں، لیکن بس کویت یہ غلط لکھا ہوا ہے بسکت، 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 بسکت کہتے ہیں بسکت یعنی بسکٹ. فطیرہ، فطیرہ، فطیرہ یہ کھانا ہے، ترکی کھانا ہوتا ہے. عرب میں فطیرہ بہت عام ہے، کیک کی روٹی ہم کہہ سکتے ہیں. فطیرہ کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، وہ سارے فطیرہ کہلاتے ہیں، ناشتے کے طور پر اسے یوز کیا جاتا ہے فطیرہ. تو فطیرہ کو ہم فطیرہ کہتے ہیں، فطیرہ، 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 فطیرہ فوٹو کے ذریعہ ہم سمجھ سکتے ہیں فطیرہ. بیض، بیض انڈا، بیض انڈا، بیض انڈا، بیض انڈا. نقانق، 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 نقانق یعنی ساسیج، ساسیج. نقانق، نقانق یعنی گوشت کو کوٹ کر کے لمبے لمبے سا جو بنایا جاتا ہے اسے نقانق کہتے ہیں، اور سپر مارکیٹ میں ملتا بھی ہے نقانق، یہ نقانق ہے، نقانق، نقانق، نقانق. جبن، 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 جبن یعنی پنیر، جبن ابھی ہم نے جانا جبن پنیر. معکرونہ، 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 مکرونہ جو ہم بولتے ہیں نا مکرونہ، وہی معکرونہ ہے، معکرونہ، معکرونہ، مکرونہ، معکرونہ، مکرونہ، معکرونہ، 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 مکرونہ. بوضہ، بوضہ، بوضہ آئس کریم، بوضہ آئس کریم. بوضہ یہ ترکی لفظ ہے جو عربی میں استعمال ہوتا ہے آئس کریم، بوضہ آئس کریم، بوضہ. احب بوضہ میں آئس کریم پسند کرتا ہوں، احب بوضہ میں آئس کریم پسند کرتا ہوں. ما، ما، ماء پانی، ماء پانی. شوربہ، شوربہ یعنی سوپ، شوربہ کسی بھی چیز کا سوپ ہے اسے شوربہ کہتے ہیں عربی میں، کوئی بھی سوپ ہے اسے عربی میں شوربہ کہتے ہیں، شوربہ. حالانکہ ہم اپنی زبان میں شوربہ ویسے ہی تقریباً اور شوربہ ہی ہے لیکن سوپ کو شوربہ کہا جاتا ہے عربی میں، شوربہ. تو گویا کہ قہوہ، شائی، حلیب، خبز، دجاج، سمک، لحم، بسکٹ، فطیرہ، بیض، نقانق، نقانق، جبن، معکرونہ، معکرونہ، بوضہ، بوضہ آئس کریم، ماء پانی، شوربہ. احب قہوہ میں قہوہ پسند کرتا ہوں. احب شائی میں شائے پسند کرتا ہوں. احب الحلیب میں دودھ پسند کرتا ہوں. احب الخبز میں روٹی پسند کرتا ہوں. احب الدجاج میں چکن پسند کرتا ہوں. احب السمک میں مچھلی پسند کرتا ہوں. انا لا احب اللحم میں گوشت نہیں پسند کرتا.
احب میں پسند کرتا ہوں، لا احب نہیں پسند کرتا ہوں۔ انا لا احب السمک میں گوشت نہیں پسند کرتا ہوں۔ انا لا احب بسکٹ میں بسکٹ پسند نہیں کرتا۔ انا لا احب فطیرہ میں فطیرہ پسند نہیں کرتا۔ انا لا احب البیض میں انڈا پسند نہیں کرتا۔ احب میں پسند کرتا ہوں، لا احب میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ انا احب نقانق میں نقانق پسند کرتا ہوں۔ انا لا احب نقانق میں نقانق پسند نہیں کرتا۔ احب لا احب، احب لا احب۔ جبن انا احب الجبن لا احب الجبن، احب الجبن لا احب الجبن میں پنیر پسند کرتا ہوں، پنیر پسند نہیں کرتا۔ معکرونہ انا احب معکرونہ انا لا احب معکرونہ۔ بوضہ انا احب بوضہ انا احب بوضہ میں آئس کریم پسند کرتا ہوں۔ احب شربہ احب ماء احب ماء لا احب ماء۔ تو احب لا احب استعمال کر کے اسے جب ہم سمجھتے ہیں تو آسانی سے یہ ورڈز ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ احب الدجاج لا احب الدجاج، احب السمک لا احب السمک میں دجاج پسند کرتا ہوں اور مچھلی پسند نہیں کرتا ہوں۔ الدرس الثالث، الدرس الثالث الغداء عند الظہر۔ ابھی ہم نے جانا ہے کیا؟ الفطور، الفطور یعنی ناشتہ۔ تیسرے سبق میں الغداء عند الظہر، الغداء کہتے ہیں دوپہر کے کھانا کو، دوپہر کے کھانا کو الغداء کہتے ہیں۔ فطور ناشتہ، الغداء دوپہر کا کھانا، اور رات کے کھانا کو ابھی آئے گا العشاء کہتے ہیں، العشاء رات کا کھانا۔ لیکن ایک ہوتا ہے عشاء، عشاء کا معنی ہوتا ہے عشاء کی نماز، لیکن عشاء جب ہم کہیں گے تو رات کا کھانا۔ دیکھیں عربی زبان میں صرف اعراب کے فرق سے معنی کتنا بدل جاتا ہے۔ عشاء عشاء کی نماز کا وقت، اور عشاء رات کا کھانا۔ انا تناولت العشاء میں نے رات کا کھانا کھا لیا ہے، تناولت کھا لیا ہے، العشاء رات کا کھانا۔ اتناول الغداء، اتناول میں کھاتا ہوں، اتناول میں کھاتا ہوں، الغداء دوپہر کا کھانا۔ تو الغداء عند الظہر، الغداء عند الظہر دوپہر کا کھانا ظہر کے وقت، الغداء عند الظہر ظہر کے وقت دوپہر کا کھانا۔ استمع ردد ثم اکتب، غور سے سنو، دہراؤ پھر لکھو۔ تو غور سے سننا ہے، دہرانا ہے، اور پھر اسے لکھنا بھی ہے۔ لکھنا اس لیے ہے تاکہ ہمیں لکھنا آ جائے۔ کیا ہے؟ فی الغداء آکل، فی الغداء دوپہر کے کھانا میں۔ ابھی ہم نے کیا جانا ہے؟ فی الفطور صبح کے ناشتہ میں۔ تو ابھی ہم جان رہے ہیں فی الغداء دوپہر کے کھانے میں کیا کھاتا ہوں؟ فی الغداء آکل اللحم، آکل اللحم، فی الغداء آکل اللحم دوپہر کے کھانا میں میں کھاتا ہوں اللحم گوشت، مع الخضار، مع الخضار، الخضار کا معنی ہوتا ہے سبزیاں، سبزیوں کے جو بھی آئٹمس ہوں سب الخضار ہو جائیں گے، سبزیاں، مع الخضار سبزیوں کے ساتھ۔ والارز، والارز، والارز ارز یعنی چاول، والسلطۃ، السلطہ، السلطہ، والسلطۃ مع الارز، مع الخضار والارز والسلطۃ میں دوپہر کے کھانا میں گوشت کھاتا ہوں سبزی کے ساتھ، چاول کے ساتھ، اور سلاد کے ساتھ، سلاد کے ساتھ۔ مع الخضار سبزی، والارز اور چاول، والسلطۃ اور سلاد، السلطہ سلاد۔
واشرب الشاي اور پیتا ہوں چائے. واشرب الشاي پہلے کیا تھا ناشتے میں؟ واشرب الحلیب میں پیتا ہوں دودھ. لیکن یہاں پر واشرب الشاي تو دوپہر کھانے میں کیا کھاتے ہیں؟ فی الغداء آکل اللحم مع الخضار والارز والسلطۃ. میں کھاتا ہوں دوپہر کے کھانے میں گوشت، مع ساتھ، مع الخضار سبزی کے ساتھ، والارز سے اور چاول کے ساتھ، والسلطۃ سلاد کے ساتھ. گویا کہ دوپہر کے کھانے میں ہم ایسے بھی بول سکتے ہیں فی الغداء آکل اللحم والخضار والارز والسلطۃ. والسلطۃ والسلطۃ گوشت کھاتا ہوں، مع الخضار والارز والسلطۃ، واشرب الشاي واشرب الشاي. ابھی ہم نے بتایا ہے نا آپ کو کہ کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کو حرف جار کہتے ہیں. جب ورڈز جو ہے نا کسی لفظ پہ آئیں تو اس لفظ کے آنے کی وجہ سے بعد والا جو حرف ہے نا وہ زیر ہوگا. تو یہاں پر مع بھی حروف جار میں سے ہے، اسی لیے مع الخضار ہے، والارز ہے، والسلطۃ ہے. مع الخضار نہیں ہے، مع الارز نہیں ہے، مع السلطۃ نہیں ہے، یا مع الخضار نہیں ہے، مع الارز نہیں ہے، مع السلطۃ نہیں ہے، بلکہ مع الخضار والارز والسلطۃ واشرب الشاي اور چائے پیتا ہوں. اقرأ ثم اکتب پڑھو پھر لکھو. الغداء الغداء دوپہر کا کھانا. عند پاس، عند پاس، عند الظہر ظہر کے وقت، عند البیت گھر کے پاس، عند الظہر ظہر کے پاس یعنی ظہر کے وقت، عند پاس، عند پاس. تو عند الظہر ظہر کے وقت میں، ظہر کے قریب، ظہر کے قریب، ظہر کے وقت، ظہر کے پاس، عند الظہر ظہر کے وقت. الغداء عند الظہر غدا دوپہر کا کھانا ظہر کے وقت. فی الغداء آکل اللحم مع الخضار والارز والسلطۃ. دوپہر کے کھانے میں میں کھاتا ہوں گوشت، سبزی، چاول اور سلاد کے ساتھ. واشرب الشاي واشرب الشاي تو گویا کہ ابھی ہم نے جان لیا کہ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں اور دوپہر کے کھانے میں کیا کھاتے ہیں. اور انداز کیا ہے؟ آکلو اشربو میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں. فی الفطور آکلو کذا و کذا، فی الغداء آکلو کذا و کذا. تو فی الغداء آکلو اللحم مع الخضار والارز والسلطۃ واشرب الشاي. جب یہ ورڈز آپ یاد کر لیں گے اور بولیں گے تو آپ کو عربی زبان بولنا آئے گا، اور جب یہ ورڈز آپ کو یاد ہو جائیں گے تو دھیرے دھیرے آپ کو عربی زبان سمجھنے میں مدد ملے گی، یہاں تک کہ آپ قرآن کے الفاظ کو بھی سمجھنے لگ جائیں گے. اکمل مکمل کرو. فی الغداء آکل اللحم یہاں پر اللحم لکھیں گے، والخضار والارز یا والسلطۃ کوئی ایک لفظ لکھ سکتے ہیں، واشرب الشاي واشرب الشاي. تو جب ہم ہوم ورک کریں گے تو ہمیں باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں گی. واشرب الشاي. وقت زیادہ ہو چکا ہے تو ہم انہی باتوں کے ساتھ آج کا درس ختم کرتے ہیں. چلیں اپنا خیال رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.